بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد احمد صاحب بہاولپوری کے بیانات میں سے مورخہ 28 مارچ 2013 کے بیان سے اقتباسات۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تبلیغ و دعوت کے کام کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنا آ جائے۔ تبلیغ و دعوت کے کام کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے۔ ہمیں خود اس کا مقصد متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک، انسان اس دنیا کے اندر کیوں آیا ہے؟ یہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ جہاں مستقل رہنا ہے وہاں کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ یہاں دنیا میں آ کر انسان اندھا بن جاتا ہے، اس کی تیاری کی بجائے وقت ضائع کرتا ہے۔ اس کو یہاں تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کس چیز کی تیاری؟ اللہ رب العزت کی ملاقات کی تیاری اور اللہ رب العزت سامنے پیشی کی تیاری کے لیے انسان کو یہاں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت کی ملاقات اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی تیاری یہاں کرنی ہے۔ اس وقت ہمارے ذہن میں نہ اللہ رب العزت کی ملاقات کا غم ہے اور نہ اللہ رب العزت کی پیشی کا غم ہے۔ اس کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قیامت میں جب جہنمی لوگ فرشتوں سے باتیں کریں گے تو فرشتے کہیں گے کہ تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ تو یہ کہیں گے کہاں آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں سنی۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اب دوڑ جاؤ، تمہاری کوئی نہیں سنی جائے گی۔ یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے اس کو گزارنا ہے، یہ سامنے رکھ کر کہ قیامت میں اللہ رب العزت سے ملاقات ہے اور پیشی ہے۔ دوسرا مقصد، یہاں آنے کے بعد انسان انسانی زندگی کو کھو دیتا ہے اور شیطانی زندگی کو اختیار کر لیتا ہے۔ شیطانی زندگی سے اس کو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ انسانی زندگی وہ زندگی ہے جس میں انسان اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، نہ یہ ماحول کو دیکھتا ہے، نہ رواج کو دیکھتا ہے اور نہ یہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلتا ہے۔ قیامت میں اکثریت جہنم میں جائے گی، کافروں کے علاوہ مسلمانوں کی، جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی شیطان والی گزاری ہوگی۔ شیطان کی زندگی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑ کر چلنا۔ اللہ کے احکام زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہیں، صرف نماز روزہ کے لیے نہیں، زندگی کے ہر شعبہ کے لیے اللہ رب العزت کے احکام ہیں۔ اب یہ مسلمان ہو کر ظلم کرتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، لیکن نبی کی زندگی سے نفرت ہے، اس کو نبی کے دشمنوں کی زندگی سے محبت ہے۔ لباس ان کا، شکل ان کی بناتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز ننگے سر پڑھنا یہ کہاں آ گیا؟ انسان سر ڈھانک کر چلتا ہے اور حیوان ننگے سر پھرتا ہے۔ یہ انسان نہیں، حیوان ہے، اور یہ اسی طرح کھانے میں پینے میں نبی کی سنت کو تلاش نہیں کرتا اور یہ نبی کے دشمنوں کی طرز پر چلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کے مشابہ زندگی گزارے گا وہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ جس کی ساری زندگی کافروں کی طرز پر، وہ قیامت میں نبی کے ساتھ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ انسان کے لیے ہے کہ انسان والی زندگی گزارے، نہ یہ حیوان والی زندگی گزارے، نہ یہ شیطان والی زندگی گزارے۔ تمہاری شکل، لباس، معاملات، رہن سہن، اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں۔ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ قیامت میں ان کو کھڑا کیا جائے گا کہ جس کی زندگی ان کے مطابق ہوگی وہ جنت میں، باقی جہنم میں۔ آج فیشن کا رواج آ گیا ہے، فیشن کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اور یہ تھا شیطان کا چکر ہے کہ نبی کی زندگی نہیں گزارنی۔ اس زندگی سے کیسے انسان کو پلٹا جائے، اس کے لیے نبی کی مبارک زندگی ہے جس کو سیدھا جنت میں لے جائے گی۔ اور اللہ رب العزت کا مقرب
اور ہم نشین بنائے گی اور دنیا میں اللہ کا نائب بنائے گی۔ اب کہتے ہیں کہ امریکہ یہ کر رہا، فلاں ملک یہ کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، یہ آپ خود کر رہے ہیں۔ جب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی نبی کی طرز پر لاؤ، اور اس کے ساتھ یہ انسانوں کو نبی کی زندگی پر تیار کر کے لائے گی، اس کے لیے اس امت کو تیار کرایا گیا تھا۔ یہ انسانوں کو اس مبارک زندگی کی طرف لے کر آئے گی جو نبی لے کر آئے تھے۔ ہمارا کام تھا کہ ہم لوگوں کو اس طرف لاتے، ہم خود ان کافروں کی زندگی کو پسند کر رہے۔ ہمیں لعنت والی زندگی پسندیدہ ہے، رحمت والی زندگی ناپسندیدہ ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا۔ اس زندگی میں توبہ کر سکتا ہے۔ یہ امت جب تیار کی گئی تھی تو اس کے ذہن میں تھی کہ ہمیں بھی نبی کی زندگی اختیار کرنی ہے اور پوری انسانیت کو بھی اس زندگی پر لانے کی محنت کرنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان جنگ کے بہت بڑے آدمی تھے، ساری عمر میدان جنگ میں گزاری۔ فرماتے تھے مجھے اللہ کے راستے میں پھرنے سے دنیا میں فرصت نہیں ملی اور میں قرآن پورا نہیں پڑھ سکا۔ یہ ایک میدان میں اترے، ادھر سے رومیوں کا سردار جرجا آیا، یہ دونوں میدان کے بیچ میں ہیں۔ جرجا نے ان سے کہا میں تمہیں اچھا آدمی سمجھتا ہوں، میری یہ تلوار اس زہر میں ڈوبی ہوئی ہے، اگر اس تلوار کا تھوڑا سا حصہ بھی تجھے لگ گیا تو تو مارے جائے گا۔ اس نے زہر والی شیشی نکالی اور کچھ زہر زمین پر گرایا جہاں آگ لگ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں یہ زہر پی جاؤں، اس نے شیشی زہر والی ان کو دی تاکہ یہ مر جائے۔ انہوں نے شیشی لی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھا اور شیشی میں سے ساری زہر پی لی۔ وہ تھوڑی دیر دیکھتا رہا کہ یہ اب گرے گا، اب گرے، کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مبارک دین اور زندگی کو لینی کون سی ہے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ لے کر اپنے خیمہ میں آئے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر کہا کہ ایسی چیز بتاؤ میں جلدی جنت میں چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ غسل کرو، 2 نفل پڑھ لو۔ اس نے غسل کیا، 2 نفل پڑھے اور جن کافروں کا وہ سپہ سالار تھا ان کے مقابلے میں آ گیا اور شہید ہو گیا اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا غم تھا کہ کس طرح کافر جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی دین کی محنت کے لیے دی تھی، اس پر اللہ نے انعام دیا کہ میں تمہارا ہو گیا ہوں۔ اس لیے صحابہ کہتے تھے کافروں سے ہم جہاد کرنے آئے ہیں، یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے تھے کافروں سے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں اور اس کا پیغام لے کر آئے ہیں، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو یہ مقابلہ ہم سے نہیں اللہ رب العزت سے مقابلہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ ہم میدان میں اللہ کو ساتھ لے کر اترتے ہیں، کافروں کے مقابلے میں میدان میں اترنا اصل نہیں، اصل اللہ کو ساتھ لے کر اترنا ہے۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے پوری زندگی کو اللہ رب العزت کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کی زندگی مشعل راہ ہے، جس کی زندگی اختیار کر لو گے جنت میں جاؤ گے۔ مسلمان اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، کافر اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا۔ ہم نے ظلم کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں گزارتے۔ نبی کی دعوت سے انہوں نے زندگی بدلی تو اللہ نے یہ کر دیا، اگر نہیں بدلی تو اللہ نے یہ کر دیا۔ زندگی بدلی تو اللہ نے عزت بخشی، نہیں بدلی زندگی جنہوں نے تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ کافر اگر زندگی نبی کے خلاف گزارے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، مسلمان ہو کر نبی کی زندگی کے خلاف گزارے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ نہ اللہ سے ملاقات کا غم اور نہ اللہ کے سامنے پیشی کا غم ہے۔ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، یہ ساری انسانیت سے مطالبہ ہے، دنیا اور آخرت میں راحت۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو اور اس امت کو جو امتیاز دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی بھی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے اور دوسروں پر محنت کرنا کہ ان کی زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والی بن جائے۔ اس کے لیے اس امت کو تیار کرنا، پہلے دور میں 100% صحابہ
اس مقصد اور ذمہ داری کو پورا کرنے والے تھے۔ کسی ایک کو آپ نہیں دکھا سکتے جو اس محنت میں لگا ہوا نہ ہو، چاہے وہ مؤذن ہو، امام ہو، تاجر ہو، سارے اس ذمہ داری کو پہچانتے تھے اور کرنے والے تھے۔ وہ کہتے تھے ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب مسلمانوں نے کیسر و کسریٰ کو فتح کر لیا تو اٹلی میں میسائیوں کے پوپ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے، ہتھیار بھی ان کے پاس اتنے نہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ غالب آتے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں اتفاق نہیں، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں۔ اس پر پوپ نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، ان کا نبی ان میں ایک جوہر داخل کر گیا ہے، یہ جوہر دعوت اللہ ہے جو ان کا نبی ان کے اندر داخل کر گیا ہے، اس وجہ سے اوپر کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ 3000 کے مقابلے میں ہمارے لاکھوں کی فوج مار کھا رہی، اس لیے ان سے مقابلہ نہ کرو، مار کھاؤ گے۔ ان کے سامنے عورتیں پیش کرو، ان کے سامنے دولت کو پھیلاؤ، جب یہ ان میں لگ جائیں گے تو یہ دعوت کو چھوڑیں گے، پھر مقابلہ کرنا، کبھی تم غالب آ جاؤ گے، کبھی وہ غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ اوپر کی طاقت ان سے کٹ جائے گی اور پھر مقابلہ ہو سکتا ہے۔ یہ وعدہ کہ اوپر کی طاقت ساتھ ہو، یہ وعدہ صرف اصحاب دعوت کے ساتھ ہے، 100% پکے دیندار کے ساتھ جنت اور رزق کی وسعت کا وعدہ ہے۔ اللہ ساتھ ہوں، یہ وعدہ صرف اصحاب دعوت کے ساتھ ہے۔ ان کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ایسا جیسا اللہ رب العزت کی طاقت کو ہاتھ لگایا، تو اللہ رب العزت ان کو چھوڑے گا نہیں۔ ایک عالم نے مجھ سے یعنی مولانا محمد عامر صاحب سے پوچھا کہ وہ پوپ اس کو جانتا تھا تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا کہ شیطان اللہ کو دیکھ بھی رہا تھا اور باتیں بھی کرتا تھا، وہ مسلمان کیوں نہ ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کو فرمایا کہ میں تم دونوں کو زمین میں بھیج رہا ہوں، جو شیطان کی زندگی گزارے گا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جو میرے حکم پر چلے گا وہ جنت میں ہوگا۔ شیطان نے کہا کہ میں ان کو ہر طرف سے گھیروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، یہ آپ کے حکم کو توڑنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو شیطان کے چنگل سے نکالنے کے لیے تبلیغ و دعوت کا نظام قائم کیا ہے۔ اس ذمہ داری کو انبیاء علیہ السلام کے ذمہ لگایا گیا کہ یہ جہنم سے نکال کر جنت کے لے کر آئیں اور شیطانی زندگی سے نکال کر انسانی زندگی پر لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ ذمہ داری اس امت کو دی گئی کہ آپ کی امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے پر اللہ رب العزت وعدہ کرتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں ویسے ہی قبول کروں گا جیسے نبی کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، اور ان کو کفار پر غلبہ ویسے دوں گا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کفار پر غلبہ دیا، اور ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے نبیوں کی مدد کی۔ یہ وعدے اس دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری انبیاء کو دی تھی یا اس امت کو یہ ذمہ داری دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بہت مہربان تھے، گلیوں کوچوں میں ایک ایک کے پیچھے پھرتے تھے تاکہ یہ جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اگر امت اس ذمہ داری کو چھوڑ دے گی تو کافروں ان پر غالب آئیں گے اور وہ ان کے گھروں میں داخل ہوں گے، ماریں گے، عزتوں کو لوٹیں گے، اللہ ان کی مدد نہیں کریں گے، یہ روئیں گے، پیٹیں گے، لیکن بنے گا کچھ نہیں، یہ ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ ہم اللہ کی مرضی اور حکم کو سمجھتے ہیں کہ چلیں، لیکن چلتے نہیں۔ ہمیں جو ذمہ داری نبی والی دی گئی ہے اس پر چلنا ہے، اور یہ ہمارا امتیاز ہے۔ اللہ رب العزت نے بندگی کے ساتھ نمائندگی بھی دی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ والی بنانی ہے اور دوسروں کی زندگی بھی اللہ والی بنانی ہے۔ یہ کام کوئی تحریک نہیں، یہ امت کو اپنے کام پر لانے کے لیے سارا نظام ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر امت کا 51% اس کام پر آ جائے تو امت اوپر آ جائے گی۔ ایک ہمارا وہ زمانہ کہ دنیا کی کوئی طاقت مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی تھی، اب یہ حال ہے ہر جگہ مار کھا رہے۔
اب اس وقت اتنے مجاہدین ہیں لیکن کافروں سے مار پڑ رہی. وہ مجاہد اللہ کا بن کر میدان میں اترتے تھے. اللہ کا بننے کے لیے ایک راستہ اور اللہ کا بنانے کے لیے دوسرا راستہ ہے. اللہ کا بننے کے لیے عبدیت ہے اور اللہ کا بنانے کے لیے دعوت و تبلیغ ہے. یہ دعوت کا کام انبیاء کو دیا گیا یا اس امت کو دیا گیا. صحابہ رضوان اجمعین اس دعوت والے کام کو کرتے تھے اور بعد میں عبادات والے تھے. دعوت جاتی رہی، ایسے عبادات گزارتے کہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والے، قرآن پاک پڑھنے والے تھے، لیکن دعوت نہ رہی اور امت نیچے جاتی رہی. اس لیے اس کو طے کرو کہ خود بھی اللہ کے بنیں گے اور دوسروں کو اللہ کا بنائیں گے. اس کے لیے نیت کرو کہ ہم اپنے کام پر واپس آئیں گے، اس ذمہ داری پر آنے کو تیار ہیں اور پوری امت کو دعوت والے کام پر لانے کے لیے تیار کریں گے. اور اس کو بھی طے کرو کہ ہم نے صحابہ رضوان اجمعین کی طرز پر اس ذمہ داری کو اوپر رکھنا ہے اور اپنے گھر کے کام کاج کو اس سے نیچے رکھیں گے اور اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے. غیروں کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، شکل میں، لباس میں. اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کام کو سیکھنے کے لیے وقت چاہیے. اس کے لیے فرماتے ہیں کہ 4 مہینے لگا کر ہم اس کام کو سیکھ لیں، پھر ہر سال 40 دن، ہر مہینے 3 دن اور ہر ہفتے 2 گشت فرمائے. اس کے لیے اللہ پاک مجھے آپ کو اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے لیے، اور اللہ کی جناب میں اپنے آپ کو پیش کریں. یہ وقت جانے کا نہیں ہوتا، شیطان اس وقت اٹھا کر لے جاتا ہے. فرمائیں اللہ کے لیے سال اور کم بیش اوقات کے لیے.